السلام علیکم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ہلو بیٹا، آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو ہلو فاطمہ. یس مس. فاطمہ جی مس آ رہی ہے آواز. آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ بیٹا آج ہم یس مس. غزل نمبر 2 کرنی ہے. آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی. نہ گیا عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر. باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جسم سے لالا و گل گئے ثابت نہ گرے باں لے کر. پردہ رہ جا کر پردہ رخسار پہ کیا کیا مہتاباں لے کر. شاعر اپنے پہلے شعر میں عدم کہتے ہیں نیستی کو، یعنی ہستی کہتے ہیں، اور ہستی کے ضد ہوتی ہے نیستی، وجود کی ضد یعنی نہ ہونا. ہستی کا مطلب ہے ہست ہونا، نیست نہ ہونا. عدم کے معنی ہے کہ یہ وجود کا نہ ہونا. دل شاداں خوش دلی، حسرت ارمان آرزو. ارمان حسرتیں. اب دیکھیے آرزو حسرت کو کہتے ہیں تو ارمان کو حسرت کہا جاتا ہے. اب دونوں لفظ جو تھے مترادفات اور متضاد میں آ جاتے ہیں. شاعر کہتے ہیں کہ اس شعر کا مفہوم یہ بتاتے ہیں کہ لوگ ارمانوں کی ایک دنیا لے کر قبروں میں اتر جاتے ہیں. نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یعنی جب تک کوئی مرتا ہے اس کا دل خوش نہیں ہوتا. جو بھی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ خوش دلی کے ساتھ نہیں جاتا. دیکھیے مرنے کو کس کا دل کرتا ہے؟ کیوں کہ ہر شخص جو دنیا میں آتا ہے وہ حالانکہ شاعروں نے کہا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو بھی شخص دنیا میں آتا ہے وہ اس کے دل میں بہت سی آرزویں اور حسرتیں ہوتی ہیں اور وہ ان کو پالتا ہے. جب وہ دنیا سے جاتا ہے قبروں میں اترتا ہے تو اس کے دل میں بہت سی خواہشات ارمان موجود ہوتے ہیں. اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے، تشریح کیے کریں گے آپ لوگ ڈیٹیل میں، کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے اس کے دل میں ہزاروں ایسی آرزویں ہوتی ہیں جو ابھی مکمل نہیں ہوتی. نتیجہ یہ ہے کہ وہ یہاں سے عالم برزخ، یعنی برزخ کہتے ہیں قبروں کی دنیا، عالم برزخ مرنے کے بعد کی جو دنیا ہوتی ہے، خوش دلی کے ساتھ نہیں جاتا. کوئی بھی، ہم 50 سال کے ہو جائیں، 100 کے ہو جائیں، اس دنیا سے جانے، کوئی کہتا ہے میں اپنے پوتے کو دیکھ لوں، کوئی کہتا ہے میں اپنے بیٹے کی کامیابی دیکھ لوں، میں اپنے بچوں کے بچوں کی. یعنی انسان کی کوئی لمٹ نہیں ہے، بلکہ اپنے ساتھ جب وہ جاتا ہے تو حسرتوں کا ایک انبار لے کر جاتا ہے. انسان اس دنیا میں تمناؤں ہی کے لیے جیتا، اس کی آرزویں اس کو زندہ رکھتی ہیں اور وہ تمناؤں پہ ہی مرتا ہے. آرزویں اس کے ارد گرد گھومتی ہیں کیونکہ زندگی عبارت ہی خواہشات سے ہے. انسان کی ہر آرزو پوری نہیں ہوتی، وہ آرزو جو پوری نہ ہو اس سے حسرت کہتے ہیں.
اس لیے جب آدمی مرتا ہے تو اسی کا جنازہ نہیں اٹھتا، اس کے ساتھ اس کی بہت سی تمناؤں اور حسرتوں کے لاشیں بھی اٹھ جاتے ہیں۔ اور غالب نے اسی لیے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ شعر کہا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ مصطفی اسی حقیقت کو والے، یہاں سے کوئی بھی شخص خوش عالم برزخ کو نہیں جاتا یا عدم کو نہیں جاتا، بلکہ وہ افسوس اور غم کے ساتھ جاتا ہے۔ کبھی تو دنیا سے جی بھر کر فائدہ بھی نہیں اٹھایا، ابھی تو ہزاروں خاکے ایسے تھے جن میں رنگ بھرنا باقی تھا، وہ خاکے، وہ تصویریں ابھی جن کو پورا کرنا تھا۔ اور یہی سوچتے سوچتے انسان قبروں میں اتر جاتا ہے، اور انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا اور جی لے، اور جینے کی آرزو۔ کس کو خبر اس ایک جنازے کے ساتھ ساتھ قبروں تک اپنی کتنے جنازے گئے ہیں آج۔ یعنی ایک جنازہ نہیں اٹھا، اس جنازے کے ساتھ بہت سی آرزویں اور تمنائیں بھی گئی ہیں۔ دنیا سے دل لگانا اور معاملات دنیا کو دیکھنا، انسان جب خود کو بھول کر جاتا ہے اور اس دنیا کے کھو جاتا ہے، تو جو اس دنیا میں دل نہیں لگاتے وہ دنیا کی آلودگیوں سے پاک ہو کر جاتے ہیں، جو دنیا میں دل لگا لیتے ہیں ان کو جاتے ہوئے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے، وہ اس کو عارضی پڑاؤ نہیں سمجھتے، اسی کو اپنا مستقل ٹھکانہ سمجھتے ہیں۔ موت جو ہے وہ انسان کے حفاظت کرتی ہے، ہر وقت اس کے گرد رہتی ہے، اور اسی طرح انسانوں کے ذہنوں میں فرق ہے، جو اللہ کو اپنا حقیقی خالق سمجھتے ہیں، جو اللہ کو اپنا محبوب بناتے ہیں، تو وہ ان کو ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ ہم مرنے کے بعد اپنے رب سے ملیں گے۔ لیکن جو لوگ اللہ سے لو لگانے کے بجائے دنیا میں اس عارضی اور ناپائیدار دنیا میں دل لگاتے ہیں، وہ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ اقبال بھی یہ فرماتے ہیں کہ مرد مومن کی نشانی ہے کہ جب موت آتی ہے تو اس کے لبوں پر تبسم اور ہنسی ہوتی ہے۔ نشان مرد مومن باتو گوہم چمر کے آئے تبسم بر لب اوست، جب اس کو موت آتی ہے تو اس کے چہرے پہ ہنسی ہوتی ہے۔ آرزو اگرچہ انسان کا رہنا تم نے یہاں مدام نہیں، دل لگانے کا یہ مقام نہیں۔ یعنی یوم حساب انسان کے لیے اتنا ہی تکلیف دہ ہوگا اگر انسان اس دنیا کو محض سرائے سمجھے، اور سمجھے کہ میں چند روز آیا ہوں، سیر کر کے چلے جانا ہے، اپنے مال کم اکٹھے کرنے ہیں، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ لیکن اگر انسان اسے منزل سمجھ بیٹھے گا پھر اسے چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ چھوڑنا مشکل ہوگا، اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اسی لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں دل لگا کے نہیں رہنا، یہ مقام ایسا نہیں ہے کہ یہاں ہمیشہ رہا جائے۔ دوسرا شعر دیکھیے، باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے لالا و گل گئے ثابت نہ گرے باں لے کر۔ دشت جنوں یعنی جنون والوں سے متعلق، دشت جنگل، جنون اہل جنون، گرے باں قمیض کا وہ حصہ جو گلے کے نیچے سامنے کی طرف ہے، جس میں بٹن لگے ہوتے ہیں۔ گلا کہتے ہیں نا، اپنے گلے میں گرے باں میں جھانکو، اپنے گلے کو دیکھو۔ شاعر کہتا ہے کہ جوش جنوں کے ہاتھوں لالا و گل گرے باں چاک ہے۔ آپ لالا اور گل کا اگر پھول دیکھیے نا تو آپ اس کی پتی کے درمیان، جس طرح یہ گلا سیدھ میں بالکل کٹ لگا ہوتا ہے، بٹن لگے ہوتے ہیں، آپ کو لالا کی پتیوں میں وہی نشان ہے۔ کہا کہ جنوں عشق کے ہاتھوں۔ دیکھیے آپ کوئی چیز آپ دیکھیے جو دیوانہ ہو جاتا ہے، جو پاگل ہو جاتا ہے، آپ اس کو کہیے، جب اس کی کوئی نہیں سنتا تو وہ اپنے ہی گریبان پھاڑ لیتا۔ تو شاعر نے کہا کہ جنون اور دیوانگی کے ہاتھوں لالا اور گل دونوں جو ہیں، انہوں نے بہار سے عشق کیا، ان کا عشق ایسا تھا، ویسے تو ان کا کھلنا تھا، لیکن شاعر یہاں کہتا ہے کہ باغ ایک جنگل ہے، صحرا ہے، یہاں جنون والے جو ہیں وہ ٹھکانہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دشت جنون میں ہر پھول کا گریباں پھٹا ہوا۔ باغ عشق والوں کا ٹھکانہ، جب عاشق وہاں ٹھکانہ کر سکتے ہیں، پھول، پتیاں، بلبل وہاں آتا ہے، بلبل پھولوں کا عاشق ہے، تو کہا کہ باغ میں لالا و گل آتے ہیں، مگر ان کا گریباں سالم اور ثابت نہیں رہتا، بلکہ تار تار رہتا ہے۔
دیکھیے اب وہ جب کھلیں گے، وہ پتیاں کھلیں گی، تو ان کے کھلنے کو شاعر نے تار تار پھٹے گریبان سے تشبیہ دی۔ گریبان کا پھٹا ہونا جنون کی علامت ہے۔ عالم جنون میں عاشق اپنے گریبان کو پھاڑ کر جنگلوں کی جانب نکلتے ہیں۔ گریبان کا پھٹا چاک ہونا صحرا نوردی جنون کی خصوصیت۔ صحرا نوردی یعنی صحراؤں کی خاک چھاننا، گویا جنون کی علامت گریبان کا پارا پارا ہونا، جنگل میں خاک چھاننا، یہ علامت ہے، ایک مجنون کی عادت ہے۔ میر بھی فرماتے ہیں اب کے جنون میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں۔ شاعر نے یہ بات کیوں کہی؟ کہا کہ اب جب ہمیں یہ ہو جائے گا عشق، اور عشق میں انسان کیا کرے گا، دیوانہ ہو جائے گا اور مانگلو جیسی کوشش کرے گا، تو اس کے لیے شاعر نے یہ بات کہی کہ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی فاصلہ نہ رہے، ہو سکتا ہے کہ اب جو ہے وہ لوگ جنگلوں کی طرف، بیابانوں کی طرف بھاگے۔ یہ شاعر کہتا ہے کہ گویا اس بار جنون کی حالت اس قدر تیز ہے کہ دامن جو ہے وہ انسان کا تار تار رہتا ہے، اور انسان جو ہے یہ بچہ اور پارٹیسپینٹس ایڈ کر لیے جائیں۔ جی، بہار کے موسم میں جنون کی حالت تھوڑی بڑھ جاتی ہے۔ بہار کے موسم میں عاشقوں کے دل میں اور محبت کا جوش بڑھ جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ صحرا جس میں دیوانے دوڑ دھوپ میں مصروف رہتے ہیں، ان کے گریبان پھٹے ہوتے ہیں، گویا باغ دشت جنوں ہے، ہر پھول دیوانہ ہے، اور کھلے ہوئے پھولوں کی پتیاں ان کے پھٹے گریبانوں کے ٹکڑے ہیں، اور یہ فیض ہے موسم بہار۔ بہار آئی ہے، ان کے دل میں عشق کی آگ لگائی ہے، اور سب نے اپنے دامن کو تار تار کر لیا ہے۔ جس طرح موسم بہار میں دامن کا چاک ہونا گریبان سے گلے مل رہا ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ آپ دامن کے چاک کو اور گریبان، دامن آپ آستین کی قمیض کو دیکھیے، اس کے سائڈوں سے پھٹا ہوتا ہے، لیکن وہ پھٹا ہونا اس کا ایک سٹائل ہے۔ جب یوں قمیض کا گلا پھٹا تو وہ نیچے کی طرف جاتا ہے، تو ایسے جیسے گریبان کا چاک جو ہے وہ دامن کے چاک سے ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ شاعر نے باغ کو صحرا قرار دیا، دیوانے صحرا میں رہتے ہیں کہ وہاں اظہار جنوں اور نمائش جنوں میں کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی نہیں کہتا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تم کیوں کر رہے ہو، اس طرح کی بات بالکل نہیں کی جاتی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب کلی کھلنے پہ آتی ہے تو وہ کان کی طرح کچھ کھل سی جاتی ہے، یعنی آپ دیکھیے آپ کا کان یوں جب آپ سننے کی کوشش کرتے ہیں، صبح کی ہوا آتی ہے تو وہ اسے کھلنے میں مدد دیتی ہے۔ میر کہتا ہے کہ نہیں معلوم باد صبا نے کلی کے کان میں کیا کہہ دیا کہ اس نے اپنے گریباں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی جب کلی کھلنی ہوتی ہے تو اپنے کان کی طرح آپ نے دیکھا کبھی کلی کو، تو وہ اس طرح ایک تھوڑا سا کھلتی ہے، آپ کے کان کی جو لو ہے اس طرح، تو اس کے کان میں صبح کی ہوا کوئی بات کوئی سرگوشی کر گئی، اسے کیا کہا کہ تیرا محبوب دیوانہ ہے، تیرا محبوب تجھے نہیں چاہتا، یا تیرا محبوب تجھے اس وقت چاہے گا جب تو اس سے محبت کرے گی۔ خدا جانے اس نے اس کو کیا بات کی کہ اس نے اپنے گریبان کو، کلی فوراً پوری طرح کھل جاتی ہے، اس نے اپنا آپ کو پارا پارا کر دیا، اور اس نے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو شاعر نے اس شعر میں دیوانگی کی حالت اور کیفیت کا ذکر کیا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، پردہ خاک میں سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا مہتاباں لے کر۔ شاعر کہتا ہے پردہ خاک یعنی قبر، خاک کا پردہ، رخسار گال اور تل کو کہتے ہیں، مہتاباں چمکتا ہوا چاند، کیا 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 سے مراد ہے کیسے کیسے۔ شاعر کہتا ہے کہ زیر زمین کتنے ہی چاند چہرے چھپے ہوئے، کیا کیسے کہا کہ کیسے کیسے چمکتے ہوئے چاند،
اپنے چہروں کو پردوں میں چھپا کر رکھتے ہیں، آنکھ کے پردے میں سو رہے ہیں۔ کتنے حسین و جمیل لوگ قبروں میں اتر گئے ہیں، اور کتنے ہی چراغ ہیں جو تہے خاک چھپے ہوئے ہیں۔ پردہ خاک میں سونا قبر میں دفن ہونا ہے۔ پردہ خاک سے مراد کفن ہے۔ مہ تابہ وہ عظیم و جلیل انسان ہے جنہیں ہم نے ان کی موت کے بعد من و مٹی کے نیچے اتار دیا۔ موت زندگی کے ساتھ ساتھ لگی ہے، گویا ہر آنے کے ساتھ جانا ہے، یعنی اگر یہ زندہ ہوا ہے اس نے مرنا ہے۔ یہ نہ کہیں زندگی اور موت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، لازم موت ملزوم ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہو کل ہماری باری ہے، یعنی کوئی نہیں اس سے بچا۔ رستگاری، اس سے نہ تو کوئی بچا ہے اور نہ ہی کوئی بچ پائے گا، اس لیے کہ جس کو اللہ نے زندگی دی ہے وہ انسان فانی ہے، لا فانی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک بڑے نازک سے نکتے کو بیان کیا، موت آنی ہے، موت کے ہاتھوں کتنے لوگ مر گئے، کتنے نامی گرامی، کتنے خوبصورت، کتنے اللہ کے نیک بندے قبروں کی گہرائیوں اور تنہائیوں میں اتر گئے، کتنے ہی روشن چراغ جو تھے وہ موت کے ہاتھوں بجھ گئے ہیں اور مرجھا گئے ہیں، کسی کا بھی آج نام نہیں۔ عجب سرائے ہے دنیا کے جس میں شام و سحر، کسی کا کوچ کسی کا، یعنی کوئی تو ادھر قبروں میں جا رہا ہے تو کسی کو آپ دیکھیے کہ وہ قبرستان جا رہا ہے۔ آپ ہسپتالوں میں دیکھیے کہ دن میں کتنے پیدا ہو رہے ہیں، تو اگر آپ ادھر قبرستان میں دیکھیے تو کتنے ہیں جو اس دنیا سے رخصت بھی ہو رہے ہیں۔ تو شاعر نے یہ کہا کہ قبروں میں سونے والی عظیم ہستیوں کو چمکتے چاند سے تشبیہ دی ہے، اور کہتے ہیں کہ ایک نہیں بہت سے نامعلوم اتنے اور نہیں معلوم کہ کیسے کیسے حسین وجود مٹی میں مل گئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ قبرستان میں زمین کے نیچے عظمتیں ہی عظمتیں، یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ اس نے اپنے گود میں کتنی عظیم ہستیوں کو سلا رکھا ہے۔ وہ لوگ جو کبھی رونق محفل ہوا کرتے تھے، جن کے چہرے جنہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے، جو لوگوں کے دل بستے تھے، آج جہنم میں پڑے ہیں۔ یہ ویرانہ، یہ سناٹا، یہ دہشت خیز خاموشی، عزیزوں نے میری میت کو کیا سمجھا کہاں رکھ دی۔ یعنی شاید کیا قصہ مختصر یہ کہ موت کا کام ہی زندگی کے چراغوں کو مٹانا ہے، اور ایسے چاند جیسے حسن کو مٹی میں ملانا ہے۔ اور غالب نے کہا سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہیں، یعنی شاعر نے حسن تعلیل سے کام لیا ہے، جنہیں ہم نے خاک میں اتار رکھا ہے۔ وہ حسن تعلیل سے کہہ رہے ہیں کہ لالا و گل کے اگنے پھوٹنے اور کھلنے کا سبب قبروں میں مدفون حسن ہے، کہ وہ لالا اور گل کے پھول اس لیے خوبصورت ہیں کہ زمین کے نیچے جو مٹی کے نیچے دفن ہے وہ بہت سے خوبصورت لوگ ہیں۔ چوتھا شعر دیکھیے گا، ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے دیدہ گریاں لے کر۔ اب بادل عالم دنیا، نہال کرنا کسی کو مالا مال کرنا، سرسبز شاداب کرنا، نہال خوش کرنا۔ دیدہ گریاں، دیدہ کہتے ہیں آنکھوں کو، گریاں روتی ہوئی آنکھیں۔ شاید کہتا ہے کہ ہمارا رونا پوری دنیا کو ڈبو دے گا، ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے دیدہ گریاں لے، کہ ہم پوری دنیا کو ڈبو دیں گے، ہم بادل کی طرح پوری دنیا کو رو رو کر سرسبز شاداب بنا دیں گے۔ اس طرح بادل برستا ہے پوری دنیا بھیگ جاتی ہے، ہم اس بادل کی طرح پوری دنیا کو سرسبز و شاداب بنا دیں گے۔ تشبیہ کی مثال ہے کہ جیسے بادل برستا ہے اور اس کے برسنے سے پوری دنیا خوش ہو جاتی ہے، مالا مال ہو جاتی ہے پانی سے، ہر جگہ پانی ہی پانی ہوتا ہے۔ اس طرح جب ہم رونے پہ آئیں گے اور اپنی روتی ہوئی آنکھوں کو لے کر جہاں پر بھی جائیں گے جل تھل کر دیں گے، کیونکہ ہمارا رونا معمولی نوعیت کا نہیں ہے، یہ تو ایک سیلاب ہے، یہ ایک طوفان ہے
یہاں تک کہ بادل برس برس کر بھی ہمارے آنسوؤں کے برسنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اشک بن کر میری آنکھوں سے برس جاتا ہے، بادل کی طرح جوش میں آیا ہوا دل. شاعر نے شعر میں رونے کی کیفیت مبالغے کے ساتھ بیان کیا. اب اس میں مبالغے کی انتہا ہے کہ اس کا رونا بادلوں سے بھی بڑھ جائے گا، کیونکہ عام آدمی کے رونے اور عاشق کے رونے میں زمین آسمان کا فرق. عام آدمی تکلیف پہ روئے گا، دکھ پہ روئے گا جب اس کی تکلیف کٹ جائے گی، لیکن عام آدمی روتا ہے تو محض زمین کو تر کرتا ہے، وہ روتا ہے تو نیچے کی طرف منہ کر کے روتا ہے. شاعر روتا ہے تو زمین اور آسمان کو ایک کر دیتا ہے. کیوں؟ کہ وہ اللہ سے التجا کرتا ہے، وہ اللہ سے درخواست کرتا ہے، وہ اللہ کو بتاتا ہے کہ اگر میرے محبوب نے یہ نہ کیا، میرا محبوب بے وفا ہے. وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ زمین اور آسمان کو ایک کر دیتا ہے. مصطفی کہتے ہیں، یہ اقبال نے کہا تھا، رونے پہ جو آ جائیں تو دریا ہی بہا دے، شبنم کی طرح ہم کو رونا نہیں ہے. یعنی مختلف شاعروں نے مختلف جگہوں پر اس کا ذکر کیا، اور یہ مبالغے ہی کی کیفیت تھی، اپنے رونے سے تمام دنیا کو شاداب کرنا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں رونے پہ آؤں گا تو ایک طوفان آ جائے گا، ایک سیلاب آ جائے گا، میرا گریا دنیا کو ویران بنا دے گا، اور اپنے راستے میں آنے والی ہر شے، جیسے جب پانی آتا ہے اپنے ساتھ سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے، اسی طرح میرے یہ آنسو اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے جائیں گے. آنسو درد دل کا بے سخت اظہار ہے. یہ پلکوں پہ رک جائیں تو انگارہ بن جاتے ہیں، اور جب بہہ جاتے ہیں تو دریا بن جاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ دریا وادیوں کو سیراب کرتا ہے اور ویرانیوں کو بھی. آنسو دولت ہیں، جو آنکھیں آنسو سے خالی ہیں ان آنکھوں سے ویرانہ اچھا، کہ کم از کم دور سے چمکتا تو ہے. آخر جب ضبط کے بندھن ٹوٹتے ہیں اور دل کا درد آنسوں کی شکل میں ٹھاٹھے مارتا سمندر بن جاتا. احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر ہے، اشک جب امڑے کسی بے کس کی آنکھوں میں ندیم، یوں لگا طوفان کی زد میں سمندر آ گیا. یوں لگا طوفان کی زد میں سمندر آ گیا. یعنی شاید کہتے ہیں کہ اکثر بادلوں، دریاؤں، سمندروں سے مقابلہ کرتے ہیں. شاعر اپنی آہو گریہ زاری کا، اپنے رونے کا، کہ میں بادلوں کی طرح رو دوں، دریاؤں اور سمندروں کی طرح. اور یہ ثابت بھی کرتے ہیں. مضمون ایک ہی ہے، لیکن مگر شاعر کے اظہار کی جدت ہے، اس میں نیا پن ہے. یعنی ہر اپنے خیال سے اس میں نیا پن پیدا کرتا ہے. خود مصطفی نے اسی خیال کو کئی مقامات پر دہرایا، مگر ایک نئے انداز کے ساتھ. مثال کے طور پر ان کا یہ شعر ہے، بادل بھی گھرا ہوا کھڑا ہے، آنسو بھی تلا ہوا کھڑا ہے. یعنی مختلف موقع پر مختلف طریقوں سے اپنے رونے کا ذکر اور اظہار کیا. پھر گئی اگلا شعر دیکھیے بیٹا، آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ پیارے بچوں، پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، خبر آمد ایام بہاراں لے کر. سوئے اسیران قفس، پنجرے میں قید پرندوں کی طرف، باد صبا صبح کی ہوا، خبر آمد ایام بہاراں بہار کے آنے کی خبر. صبح کی ہوا قیدی پرندوں کو اطلاع بہار دے کر مزید تڑپا رہی ہے. یعنی صبح جب ہوا چلتی ہے تو پرندے جو قید ہیں ان کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ جی بہار ہے. صبح کی ہوا پرندوں کے پنجروں کے قریب سے جب گزرتی ہے تو انہیں موسم بہار کے آنے کی خبر دیتی ہے. صیاد یعنی شکاری نے باغ کے پرندوں کو پکڑ کر قید کر دیا ہے پنجرے میں، اور انہیں باغ سے دور کر دیا ہے تاکہ انہیں کسی طرح بھی باغ کے قرب کا. آپ دیکھیے جب بہار آتی ہے تو پرندے درختوں پر، پھولوں پر، پودوں پر، پتوں پر گیت گاتے ہیں. کمریاں، کوکو، بلبل، پپیہے، تیہو، ٹاؤس، مختلف پرندے ہیں. تیتر سبحان تیری قدرت کہتا ہے. ہر پرندہ جو ہے اس کے اندر ایک
انوکھا انداز ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے. تو باغ تو دودھ کی بات ہے، ہم قیدی پرندے تو قفس کے شگافوں سے باغ کی دیوار کو بھی نہیں دیکھ سکتے جب انہیں قید کر دیا ہے. لیکن صبح کی ہوا کو تو پابند نہیں کیا جا سکتا، وہ تو ہر جگہ گزرتی ہے. صبح کی ہوا آتی ہے، قیدی پرندوں کے پنجروں کے پاس سے گزرتی ہے. تو آپ دیکھیے جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے فلاں جگہ بارش ہوئی ہے، جب لو چلتی ہے آپ کو پتہ چلتا ہے گرمی ہے، حبس ہے، گھٹن ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ ہوا تو کسی کی قید میں نہیں ہے، چونکہ بادل صبا باغ سے ہو کر آئی ہے. باغ میں پھول کھلے ہیں، پھولوں کی خوشبو ان کو پتہ چل رہی ہے. پھول بہار میں کھلتے ہیں، اور جب بہار میں ہوا چلتی ہے آپ کے جسم کو تر و تازگی دیتی ہے. تو یہاں پہ شاعر یہ کہتا ہے کہ باغ میں بہار آ گئی ہے، یوں قیدیوں کے غم اور درد میں اضافہ ہو گیا. وہ قیدی ہوئے عشق کرنے کی بدولت، وہ قیدی ہوئے انہوں نے عشق نہ پایا، وہ قید میں ہے اور باغ کو بہار نے جنت نشان بنا رکھا ہے. محسن نقوی فرماتے ہیں درے قفس سے پرے جب صبا گزرتی ہے، کسے خبر کے اسیروں کی کیا گزرتی ہے. یعنی میں اگر قیدیوں کے دروازے پر سے بھی ہوا گزر جائے تو کسے پتا کہ کیا گزرا ہے یہاں، کسے پتا کہ اس وقت کیا ہوا ہے. تو شاعر یہ بات واضح کرتے ہیں کہ جس طرح پنجروں میں قید پرندوں کی صبح کی ہوا باغ کی بہاروں کی خبر دے کر خود تو چلی جاتی ہے، وطن کی یادیں ان کے دلوں کے قریب کر جاتی ہے. اسی طرح یعنی ان کا وطن باغ ہے، اسی طرح جو بھی قید ہے صبح کی ہوا اسے وطن اہل وطن کے بارے میں زبان حال سے مطلع کرتی ہے. ہوا ان کو صورتحال بتاتی ہے، یہ خبریں ان کے کرب اور تنہائی میں بہلاتی بھی ہیں، تڑپاتی بھی ہیں، جلاتی بھی ہیں. کیونکہ قیدی قید خانوں میں یادوں ہی کے سہارے وقت گزارتا ہے. تو کیونکہ اس کے جسم کو قید کیا جا سکتا ہے، اس کا دل، اس کا احساس، اس کا ذہن، اس کی سوچ اور اس کی فکر کو تو زنجیریں نہیں پہنائی جا سکتی. وہ اپنے دل، چیزیں، سوچ، اس کے ذریعے پہ تو اس کو کوئی قید نہیں کر سکتا نا. تو شاید نے یہی بات کہی کہ قیدی انسان بھی ویسے بھی تڑپتے ہیں جیسے پرندے پنجرے میں. یہ چرند پرند ہوا کوئی بھی ہو، صبح کی ہوا ان تک بہار کی خوشبو پہنچا ہی دیتی ہے. جانور ہوں یہ سب زبان حال سے کہتے ہیں دل میرا جن میں دھڑکتا تھا پھر ان گلیوں میں، نوجوانی ہے، تبسم ہے، دل آرائی ہے، اور میں دور بہت دور وطن سے ہوں جہاں کوئی ہمدم نہ کوئی من سے تنہائی ہے. جی اگلا شعر دیکھیے بیٹا. آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے؟ اگلا ہمارا آخری شعر ہے اس غزل کا. مصطفی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو ابس ملک سلیمان. گوشہ عزلت تنہائی کا گوشہ، تخت شہی بادشاہوں کا تخت، ملک سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک، یعنی پریاں اور جنات جو حضرت سلیمان کے تابع تھے. ابس فضول. اس شعر کا مطلب ہے کہ فقیروں کا گوشہ تنہائی ہے، تخت شہی سے کہیں بہتر ہے. شاید کہتے ہیں کہ تو اپنے گوشہ تنہائی کا شاہانہ تخت سمجھ، تو ملک سلیمان لے کر کیا کرے گی؟ وہ تیرے لیے ہے ہی نہیں، وہ تیرے لیے بے وقت ہے، بے حقیقت ہے. تیرا گوشہ تنہائی تیرے لیے فکر اور خیال کا نگار خانہ لیے ہوئے ہیں، اور وہ اسی گوشے میں تجھے جو سکون ہے وہ تجھے نہ تخت شہی میں ملے گا اور نہ ملک سلیمان میں ملے گا. شاعر فقیر لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس خیالات کے خزانے ہوتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ تمہیں اس سے کیا غرض، تمہیں اس سے کیا غرض کہ بادشاہوں کا ملک کیا کرتا ہوں. شاعر نے یہاں پہ یہ بات واضح کر دی کہ تمہیں اس سے کچھ غرض نہیں ہونی چاہیے. فقیروں کے پاس تو خیالات کے خزانے ہوتے ہیں، ان کی سوچوں کی وسعت بے کراں ہوتی ہے، وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہوتے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں ایک دنیا بسا لیتے ہیں. جبکہ دنیا دار آدمی بھری دنیا میں بھی رہ کر بھی تنہائی کے کرب سے دوچار ہوتا ہے.
کوئی اس کا ہمدرد اور غمگسار نہیں ہوتا، لوگ تماشائی ہوتے ہیں، وہ تڑپ کر رہا ہوتا ہے اور لوگ بے نیاز۔ میں وہ آدم گزیدہ ہوں جو تنہائی کے صحرا میں خود اپنی چاپ سن کر لرزہ براندام ہو جائے۔ اسی لیے فقیر طبع لوگ مجلسوں، محفلوں اور ہنگاموں کے بجائے تنہائیوں کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ تنہائیوں کو غنیمت سمجھنے والے وہاں موج خون دل سے ایک چمن آراستہ کرتے ہیں، وہ فکر و خیال کی ایک حسین دنیا بسا لیتے ہیں۔ ان کے دل میں وہ ذات جلوہ گر ہو جاتی ہے جو تنہا ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہے، اور جس کی رفاقت میں تنہائی تنہائی نہیں رہتی۔ ایک فرد کی تنہائی کی اس نعمت کے سامنے تخت و تاج و تخت کو بے حقیقت سمجھتا ہے، اور اگر اسے شاہانہ تخت و تاج یہاں تک کہ سلیمان کا ملک بھی دے دیا جائے تو وہ اسے حقارت سے ٹھکرا دیتا ہے، کیونکہ دیکھیے ان کے دل میں تو محبت رہتی نہیں۔ تخت شاہی کس کو چاہیے؟ جس کو دنیا پہ حکومت کرنی ہے، لوگوں کو ڈالنا ہے، لوگوں، لیکن جو فقیر ہے، جو درویش ہے، جس کے پاس اپنے گوشہ تنہائی ہے، وہ اسی میں مگن ہے، وہی اس کے لیے بادشاہوں کے تخت سے بڑھ کر ہے۔ تنہائی نعمت ہے، اور دنیا والوں کی مجلس سے ایک عذاب، ان دکھاوا، تصنع، بناوٹ۔ فقیر اور ان لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ دنیا والے منافق ہوتے ہیں، ان کے دل میں کچھ، ان کے منہ پہ کچھ ہوتا ہے۔ اللہ والے ان سے بچنے کے لیے تنہائی میں چلے جاتے ہیں۔ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ دکھاوا نہیں کر سکتے، وہ منافقت نہیں کر سکتے، اور اپنے اللہ سے لو لگا لیتے ہیں۔ ایسے بھرپور اور پرنور گوشوں کا مقابلہ نہ تخت و تاج کر سکتے ہیں اور نہ ملک و مال کر سکتے ہیں۔ جب آپ دولت میں اور تصنع و بناوٹ میں پڑ جاتے ہیں تو آپ اپنے اصل کو بھول جاتے ہیں، آپ اصلیت سے دور ہو جاتے ہیں، آپ کی بات میں، قول اور فعل میں تضاد آ جاتا ہے، فرق آ جاتا ہے۔ تنہا سمجھ رہا ہے میرے دل کو چار اگر، دنیا بسی ہے اس میں کسی کے خیال کی۔ شاید کہتا ہے کہ میرے دل کو تنہا نہ سمجھ، میں تنہا نہیں ہوں، میں تو آباد ہوں، اس لیے اے چار اگر مجھے تنہا نہ سمجھ اور میرے دل کی اداسیوں کو نہ دے۔ جی پیارے بچوں، آپ لوگوں کو یہ غزل سمجھ آ گئی؟ جی از اٹ کلیئر؟ یس ٹیچر. ٹھیک ہے بچہ، اب آپ لوگ کی اٹینڈنس لے لیتے ہیں۔ کل ہم نیکسٹ کریں گے، ہم نے پہلی فتح کیا تھا، کل ہم آپ کو کروا دیں گے ہوائی سفر نامہ، بیگم اختر ریاض الدین کا سفر نامہ ہوائی، ٹھیک ہے تک نہیں کرنا جی؟ تک ہے پہلے پہلی فتح کے بعد. جی اب ہم وہ کریں گے، اسی طرح ٹرن بائی ٹرن ہم کرتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ دو ہمارے غزلیں مکمل ہو گئی ہیں، دو شاعروں کی، ٹھیک ہے بچہ؟ جی ٹیچر. جی اب آپ لوگ کی اٹینڈنس لے لیں۔ جی بولتے چلے جائیں۔ میں وہ نہیں بتاؤں گی آئی بلاک تھوڑا سا اونچا بولیے، چلیے میں بولتی ہوں، اگر تو پریزنٹ ہے تو بولیے 602 605 614 617 پریزنٹ بیس 620 629 Miss 626 present. 629 638 Miss 632 632 اقصا شیر جی 638 641 44 پریزنٹ ٹیچر 644 47 50 650 علیزہ 653 656
659, 671, 674, 677, 686, Present, Miss. 689, 692, 704, 707, 710, Present, Miss. 713, 719, 731, 734, Present, Miss. 737. जी, और कोई स्टूडेंट है तो वो बोल दे या मुझे व्हाट्सएप कर दे. ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज. कल इंशाल्लाह हम आगे स्टार्ट करेंगे. तो मिस अल्लाह हाफिज, बाय बाय. पिछला काम आपका मैं आपसे सुनूंगी और व्हाट्सएप करूंगी. ओके जी, अल्लाह हाफिज.